بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان. یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے، کنٹینیوس پورا مہینہ. یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا، تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان. کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی. اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی، لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی. اور اس کو سپورٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں. مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی اس زواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو جو اما عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی، یعنی نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے، تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی الحمدللہ. اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359 کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے. یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسی فضیلت والا مہینہ. تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا، شب برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا تھا. آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت پیشی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے، یہ والی حدیث. اچھا، یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں، ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں اسی وجہ سے. اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے، جب پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن، یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے پیر کا روزہ. تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال، کون کون سے دن؟ پیر اور اچھا روزانہ بھی نامہ اعمال پیش. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر والے فجر کے وقت. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کے حال میں پایا، تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے. تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں. آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں. پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے. یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا الحمدللہ. تو آٹھ انسان کا اندر صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، 5 کتابوں میں. یہ جو 6 پڑھی ہیں نا، مشکات کا بھی آ گیا وہ تو اسی کے نوٹس ہیں. یہ جو آپ کے سامنے 7 کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں، باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے پورے سال کے پوری زندگی کے روزے رکھ لیے. الحمدللہ کتنی بڑی آسانی ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ ہی شروع کرنے ہیں، اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں. پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں. ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں. الحمدللہ میں جب سے یعنی بالغ ہوں روزے رکھ رہا ہوں. ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لیجیے تاکہ یہ پورے مہینہ 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 6 روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب کمائیں گے. اچھا، یہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار مشقت کم ہو رہی ہے، ثواب زیادہ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سر، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. آسانیاں بھی رکھی. ایک آپ کو اور بڑی آسانی بتاؤں جو میں اس کو آج فیل کر سکتا ہوں. میری سالوں روٹین تھی، یہ میں کوئی تکبر کے طور پر نہیں بتا رہا، صرف سمجھانے کے لیے. فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھ گئے، ایک بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے، بندہ اذکار کر لیتا ہے. لیکن جب سے یہ آپ کو دعوت کے والے سے ازمائش شروع ہوئی ہے تو اب تو یہ امپاسبل ہو گیا. تو
ہمارے لیے پھر وہ آسان وظیفہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ جویریہ نبی علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام ایک دفعہ، آپ کی بھی عادت تھی، صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے، آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا، اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے، میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا، مجلس نمبر 1 میں نے حدیث بتائی تھی، اور اس دوران ہم زمانے جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کر کے نا ہنسا کرتے تھے، نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ مسکرا دیتے تھے، کسی فلانے دربار پہ دیکھنا چڑھا دینا، آج کے دور میں اس وقت بتوں پہ چڑھائی جاتی تھی، تو حضور بھی یعنی وہ کہتے تھے شکر اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے، آپ کو کہیں کام تھا، آپ گھر آئے، پھر کہیں گئے، تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، آپ کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہ رسول اللہ، تو میں دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب ملا۔ کہ رسول اللہ کون سے؟ اور میں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات، یہ 3 دفعہ پڑھنے، صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے صحیح مسلم، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب ملا۔ اچھا مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست سے دعوت کے والے سے، دین کی پریکٹس کرنے کے والے سے، تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے، وقت تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے، اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے، ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ مل جائے گا، تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی، میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے 6 روزے 3 روزوں کے ایکویلنٹ کس طرح بن جائیں گے، ہر مہینے کے 3 روزے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی، آپ کو ثواب مل جائے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا، تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن روزانہ پڑھ لے، ایک شب صاحب نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ تو صوفیائی کا یعنی میں آج کے دور میں بات کرتا ہوں، تو اب تہائی قرآن کے برابر آپ کو ثواب، 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، بخاری مسلم حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا ہو میرے بارے میں گمان کرے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، اللہ کو سب کہنا جی الحمدللہ۔ ایک حدیث ہے بخاری و مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ تو ان کا نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا۔ اچھا یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرا، سرر اور سینٹر بھی بنتا ہے۔ اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے اشرے کا آخری روزہ یا آخری اشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ کون سا؟ اس کو سپورٹنگ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف، نیور وہ نا، فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر، اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، اللہ ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن، تو یہ بھی آپ کو سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا سینٹر، تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے۔ تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے حالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے، تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں، ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں ان کے لیے، وہ تو نبی کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے مسجد میں پڑھنی ہے، ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف، بارش، کرونا جو بھی ہو اجازت ہے، ہمارے لیے ذرا آسانیاں ڈفرنٹ۔ تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا جی یہ وہ ایام 20 کا روزہ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا رکھتے تھے، چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں، کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں، تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں، ایام 20 تو 3 ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں، ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پر، تو 15 شعبان کے روزے کی، ویسے تو آپ رکھیں 13 14 15 تینوں، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں، ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے، نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے۔ اب میرے بھائیو ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا فرض۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا، سرر شعبان، وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا، کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی، 15 تک اجازت ہے، تو پھر سرا 15 من، کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت نہیں ہے۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھتا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے، باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ۔ اب آج میرے بھائیو جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں، اس میں ایک چیز تو جنرل ہے، بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے، نہ اس میں شب قدر نہ شب برات کو بھی دخل ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں
یعنی اگر رات ہے نا 8 گھنٹے کی تو آخری آپ سمجھ لیں آلموسٹ 2.5 گھنٹوں میں، 2.25 گھنٹوں میں، اور رات ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے، آخری 1/3 حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان، اور فرماتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ تو یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، اس میں نہ رمضان کی ليلۃ القدر کو کوئی دخل ہے، نہ ان کی بنائی ہوئی شب برات کو کوئی دخل ہے، یہ تو روزانہ ہی ہے شب قدر، البتہ آخری تہائی رات۔ شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے، تو وہ تو ایک رات ہے نا، باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ جی آج ہم امریکہ میں اس وقت دن ہے تو ادھر رات ہوگی ہے تو کتنے ہیں، یہ متشابہات ہیں، یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر ہیں، ان کے اوپر، ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا متشابہات کا۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے، ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے۔ تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں 739 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، سنن ابن ماجہ میں 1389 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1299۔ اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے، امام ترمذی نے اس کے اوپر جرح کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے، نہ تابعی کی ملاقات تبع تابعی سے ثابت ہے، نہ تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت ہے، دو انقطاع ہے۔ حتیٰ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو ضعیف بتاتے ہیں، امام بخاری بھی ترمذی بھی۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمذی سے کھول کے پڑھ رہے، کہتے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں صحاح ستہ میں سے، اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نا اینڈ پہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا، ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک، آپ نے وہ کیوں ہی آگے پڑھے؟ حتیٰ کہ مشکات میں 1299 پہ انہوں نے بھی جب لی نا، انہوں نے امام ترمذی اور امام بخاری کے کمنٹ ساتھ نقل کیے، ترمذی کے ریفرنس سے لی، 739 ترمذی، سنن ابن ماجہ 1389، مشکات 1299۔ وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں، یہ روایت مطلب کمزور ہے، میں بیان کر رہا ہوں، ایک رات نبی علیہ السلام کو میں نے بستر پہ غائب پایا تو میں اٹھی، میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو میں نے دیکھا بقیع غرقد میں گئے ہیں، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے، مسلم شریف میں اوپر تلے 10 حدیث ہے، اسی کو سپورٹنگ بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں اما عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں، تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد کے مردوں پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت، رات کے جانا بھی سنت، اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیع غرقد والوں کے لیے دعا کرو۔ نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے، وہ عام دنوں میں آپ جائیں، اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے، کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے، ویسے آپ ضرور جائیں۔ اچھا تو یہ حدیث کمزور، اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے، یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں۔ ایک سنن ابن ماجہ میں 1390 ہے اور مشکات میں 1306 ہے، جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا ہے کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے۔ تو البانی نے حسن کہہ دیا تو وہ بریلوی کہتے ہیں کہ البانی صاحب نے حسن کہا ہے، البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے، حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے، اس میں 2 سکم ہے۔ نمبر 1 2 راوی ہیں، دونوں ان نون ہیں، مجہول، زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی۔ دوسرا سکم ہے کہ 2 راوی ابن لہیہ اور ولید دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصحیح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اس لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی روایت ہے یہ۔ اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہہ دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث یہ 2 نمبری کرتے ہیں کہ بریلویوں پہ گرج رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ 4-5 سال پرانی بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، ایک اہل حدیث شب برات پہ گرج رہا ہے، بریلویوں نے نکال لی ہے، میں نے اس کو ایک پرچی لکھ کے بھیجی کہ آپ کے البانی صاحب نے بھی حسن کہا ہوا ہے، تھوڑا ان کے بارے میں فرما دیں۔ تو کوئی اس نے پڑھ کے سائڈ بعد میں نے اس کو وہ کہتا ہے کیوں مروانے لگے ہیں مجھے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں، اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے بابے، وہ ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، اس جہاں مزہ ہی نہیں ہوتا، صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ایک امیجنیشن والا جہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایلین ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں جناب، یہ بابے ایسا بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ روایت جو ہے بالکل کمزور ہے جو یہ پیش کرتے ہیں، اور اس کو سپورٹنگ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ
کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے، جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کو، نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا، سوائے جتنا بتایا شب جمعہ کو مخصوص نہ کرو، نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے، الا یہ آگے الفاظ ہے کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہوگا، یعنی جمعرات کے ساتھ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا، چھڑا جمعہ دا نہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یار بیچارے شب برات میں عبادت بھی کر رہے ہیں، خیر انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے، تو نبی علیہ السلام نے تو جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا، روزے کے اعتبار سے اور شب جمعہ کو، جس کی فضیلت تھی تمام جمعے کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا، یہ یوم مشہود ہے۔ صحابہ نے کہا جب آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، اللہ اکبر کبیرہ، 295 سیل آدھے نہیں تو اڑمولیا نے، حضور نے کوئی گستاخی نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت، اس سے مسئلہ بھی تو کلیئر ہو گیا۔ تو جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے درود شریف کے حوالے سے، ہر اعتبار سے، اسے بھی کہا گیا مخصوص اس حوالے سے نہیں کرنا، نہ شب جمعہ۔ پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا، وہ سورہ الدخان سورۃ نمبر 44، اسی میں میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا، اس کی شروع کی 6 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم، اور اس کتاب مقدس کی قسم، ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے۔ ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے؟ قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں، وہ کہتے ہیں 2 راتیں، ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے سامان پہ آئی ہے، دوسرے سے نیچے آئی، تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے، دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے، مراد ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے، اللہ کہتا ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا، قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سراپا ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، بلکہ صحیح بخاری میں تو ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے۔ تو یہ آگیا، اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورۃ القدر سورۃ نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ جناب شب قدر لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، 97 نمبر سورت قرآن پاک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں، ڈیسٹنی والی رات میں، عزت والی رات میں، یہ تمام ترجمے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، 80 سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے۔ تو 80 سال تو عمر ہی بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے، کم لوگوں کی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام بھی اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر طرح کا کام دے، وہی جو آتا فیہا یفرق کل امر حکیم، جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے دیں، وہ ساروں پتے کٹ دیتے شب قدر بھی، شب برات اتنی سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے۔ تو اس کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے، باقی بخاری مسلم میں روزانہ ہی رہتا ہے لیکن آخری 1/3 رات۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ جناب کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا بھی شارٹ کٹ آپ کو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرطے کہ اس کی رکعت فوت نہ ہو، وہ جماعت شمار ہو، چاروں گویا اس نے آدھی رات کا، اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی کوئی رکعت فوت نہ ہو تو پوری رات کا کیا۔ تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز
رکعت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لیں، اسے روزانہ طاق کیا جفت بھی آپ سارے بناتے رہیں، آپ اہتمام کریں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. جس طرح میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اشراق تک بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور مسلم شریف میں حدیث ہے شوال کے 6 روزوں کا ثواب گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے، رمضان کے بعد رکھ لیجیے. شارٹ کٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں آسانی کے لیے تاکہ جو سست الوجود لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ نے حجرے سے سر مبارک باہر نکالا، فرمایا اس رات اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے. پھر اگلے 10 دن فرمایا اس میں بھی نہیں ہے، بیچ میں روزے کے بعد نکلے. پھر آخری 10 دن میں آپ کو رات ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں جو آخری عشرے کی تاک رات. بہتر ہے جھوٹ بھی کر لیں کیونکہ چاند کے بھی جھگڑے یہاں پہ رہتے ہیں، بہتر ہے پورا رمضان ہی کریں اور اس شب قدر کی فضیلت کو، لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کریں. یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہیں. یہ شب برات والی روایتیں بالکل کمزور ہیں. ایک جو شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ایک تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے، مقبول تابعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات. اور جو لوگ لوگوں سے بغض نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن یہ تابعی کا قول ہے. اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر صحابی کا نام لیے بغیر سند بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی کیونکہ سند پوری نہیں. کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں نا، جو غلط روایتیں ہیں وہ تو شیطان ان کو بتا گیا. جی عبداللہ ابن مسعود صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی. جب تک کوئی تابعی یہ نہیں بتاتا کہ نبی الاسلام تک اس کا واسطہ کیا ہے تو اس کی روایت مردود ہے، نہیں ایکسپٹ کی جائے گی. اور تابعین کے دور میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں، ابن عباس کہتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ آگے میں کہتے تھے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں. لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کی ہیں ابن عباس کے زمانے میں، اب ہم صرف اسی حدیث کو غور سے سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتا ہو، ادروائز ہم حدیث نہیں سنتے کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی. تو امام مسلم نے یہ مقدمہ 92 روایات لکھی ہیں کہ میں یہ مسلم شریف کیوں لکھ رہا ہوں، لوگوں نے کہانیاں بنانی شروع کر دی. اتنی بڑی کہانی کہ تابعین کی موجودگی میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ابن مسعود جب جنگ صفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی. تو وہ کہتا ہے، دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گئے. وہ تو 33 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر. تو ابن مسعود قبر سے آگے کیسے بیان کر کے چلے گئے؟ اب ان کو کوئی بتایا کہ جناب سر تو آڈے بعد جو کام پہ آ جائے نا، وہ کہتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ قبر سے نکل کے 40 سال کے بعد باجید کو بیعت کیا، باجید نے 90 سال بعد نکل کے ابو الحسن خرقانی کو بیعت کیتا، اور ویسی سلسلہ چلتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 1983 اور مسلم میں 2751 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2038. اور اس حدیث سے جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں یہ میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت ہی میں سے ایک اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آف شوٹ ہے جماعت المسلمین والے، ان کا بھی یہی موقف ہے. وہ بھی 15 شعبان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں. وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، میں ان کا بھی رد کر دوں گا. بہرحال وہ 15 شعبان کے روزے کو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یا کسی اور شخص سے یہ بات پوچھی. اب وہ تابعی کو یاد نہیں کہ انہی سے پوچھی تھی یا کسی اور صحابی سے. کیا پوچھا؟ اصمت من سرر شعبان، کیا تم نے شعبان، سرر شعبان، یہ سرر عربی میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ اردو میں بھی ہم سرے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا، شعبان کے سرے کا روزہ رکھا ہے، یا وہ سرا ہوگا پہلا عشرہ یا ہوگا تیسرا عشرہ. اور ایک جو سرر کا معنی ہے وہ درمیان اور بیچ بھی آتا ہے، کھوکھلی چیز، سینٹر کے لیے بھی یہ سرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے کیونکہ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو میں انشاءاللہ آن کیمرہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ. تو تم نے سرر شعبان یعنی شعبان کے بیچ کا روزہ رکھا ہے. تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا پھر جب تم رمضان کے روزے مکمل کر لو تو شوال کے اندر 2 روزے رکھ لیں. یعنی یہ ایک روزہ چھوٹا ہے، اب اس کے بدلے 2 روزے رکھ دینا. یہ ترغیب دلانے کے لیے کوئی واجب نہیں، ترغیب دلانے کے لیے، یعنی وہ اس کے ایکویلنٹ 2 روزے ہوتے. بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ جو بیچ والا شعبان ہے اس سے مراد ایام 20 کے 3 روزے. بھائی اگر 3 چھوڑے ہوتے ہیں تو اس کے بدلے 6 رکھوائے جاتے ہیں یا کم از کم 3.
3 کو کم کر کے تو آپ نے 2 نہیں کروانے تھے، لوجیکلی 3 کو 3 تو رکھنا چاہیے تھا، تو اس سے مراد ایک ہی روزہ ہے 15 شعبان کا سینٹر کا، اور اس کے ایکویلنٹ پھر کہا گیا اگر وہ رہ جائے تو شوال میں 2 روزے رکھنا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اس کا طریق ہے جس نے بالکل یہ ایمبیگوٹی جو ابہام ہے وہ دور کر دیا۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2745 ہے، یہ مشکات میں موجود نہیں ہے، مسلم میں ہے، اور اس میں سرر شعبان کی جگہ لفظ ہے سرتی ھذا الشہر۔ سرہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو، ناف تقریباً جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، یہ آپ سمجھ لیں سینٹر آف گریوٹی ہے انسان کا، ناف، نیول ہم انگلش میں کہہ دیتے سے، تو یہ سرہ وہ آتا ہے نا تحت السرہ اور فوق السرہ، ناف کے اوپر ناف کے نیچے، علی سرہ، تو اس میں سرتی ھذا الشہر ہے۔ صحیح مسلم 2745۔ یہ حدیث میرے بھائیوں میں نے گھر میں نہیں بنائی، یہ میں سب سے زیادہ چونکہ مسئلہ اہل حدیث کو ہوگا، میں اہل حدیث کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں۔ صحیح مسلم شریف مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی، علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ چھپی ہوئی ہے صحیح مسلم۔ اس میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، اور اس کے اوپر امام نووی نے جو ہیڈنگز باندھی ہوئی ہیں، چونکہ مسلم کے باب امام نووی نے باندھے ہیں، المتوفا 676 ہجری، امام مسلم نے باب نہیں باندھے تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو لیا ہے کہ یہ شعبان کے بیچ میں جو روزہ آتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، کنارے والا نہیں ہے۔ کنارے والی حدیث جو ہے الگ ہے، وہ مسلم میں 2751 ہے اور بخاری میں 1983، لیکن وہ بھی پھر اس کی وجہ سے بیچ ہی معنی لیا جائے گا۔ جب 3 معنی بن رہے ہیں تو وہ ہوگا جہاں پہ سرہ کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث دکھا دیں جی 2745، یہ عربی بھی اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی، جہاں پہ میری انگلیاں ہیں، اسی صرف پیج کو کور کرنا ذرا بڑا کر کے نظر آئے، اور یہ سیم وہی حدیث ہے عمران بن حسین والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں، اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے؟ روزے بھی کہہ سکتے ہیں، روزہ بھی، دونوں طرف جاتا ہے، لیکن روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا ہے کہ 2 روزے رکھنے ہیں اگلے طریق کے اندر جو 2751 ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شوال میں 2 روزے رکھنا۔ اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں سرر والے، لیکن اس میں سرہ والے ہیں، لیکن اس میں یہ موجود ہے جب تم افطار کرو تو 2 روزے رکھنا، یعنی جب رمضان کی افطاریاں گزر جائیں شوال میں 2 روزے۔ تو یہ سرہ کے الفاظ ہیں ناف کے سینٹر کے، اور یہ بالکل صحیح معنی بنتا ہے۔ اور اب سرر کا معنی شعبان کا آخری کنارہ تو ویسے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ شعبان کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ پھر رمضان کا پروٹوکول ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرض نماز جہاں پہ پڑھی ہے وہاں پہ آپ سنتیں نہ پڑھیں بلکہ بکھر کے پڑھیں تاکہ وہ پروٹوکول ڈسٹرب نہ ہو۔ اسی طریقے سے رمضان کے پروٹوکول کو ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے کہا گیا شعبان کے آخری عشرے میں جو 2-3 دن ہیں ان کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ اور ایک اور حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں اور مشکات میں 1974، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے مت رکھنا۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ سرر شعبان سے مراد صرف نصف ہی لیا جا سکتا ہے، آخری عشرہ نہیں لیا جا سکتا۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 1973، وہ پچھلی تھی مشکات میں 1974، یہ 1973، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جو رمضان پائے وہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن جو ہے ان میں شعبان کا روزہ نہ رکھے، ہاں مگر یہ کہ جو شروع سے رکھتا چلا آ رہا ہو، یعنی جو پورا شعبان روزے رکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ شعبان کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی مخصوص کر کے آخری 2 دنوں کے روزے نہیں رکھے گا۔ اس حوالے سے یہ بات بالکل کلیئر ہوئی۔ تو اب اس میں فائنل کنکلوژن یہ ہوا کہ ایام 20 کے کانٹیکسٹ میں 3 روزے شعبان کے اندر تو سنت ہے، 13، 14 اور 15، اور اس میں بھی جو پرٹیکولرلی 15 شعبان کا روزہ ہے جو سرہ ہے، سینٹر ہے اس کا، جو صحیح مسلم میں ہم نے حدیث پڑھ لی 2745، اس کے تحت وہ روزہ رکھا جائے گا۔ اور جماعت المسلمین والوں کی وجہ سے مجھے یہ چیز پہلی دفعہ ایکسپلور ہوئی، پھر میں نے خود بھی تحقیق کی، اور پھر جو حدیثیں ان کے علم میں بھی نہیں تھی وہ بھی میں نے ڈھونڈ لی۔ یہ سرہ کے الفاظ والی حدیث ان کے علم میں نہیں تھی، وہ سرر والی صرف لے کے آتے تھے، ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، سرہ والی حدیث بھی ڈھونڈ دی ہے الحمدللہ۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، واجب نہیں ہے، واجب تو 10 محرم کا روزہ نہیں ہے جو فرض تھا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عام دیا کہ اب جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے، اور وہ بھی پھر بعد میں کہا گیا 9 10 2 ملا کے رکھنے، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو جب 10 محرم کا روزہ جو رمضان سے پہلے فرض تھا
اس کی فرضیت ختم ہو گئی رمضان کی وجہ سے. تو یہ 15 شعبان کا روزہ کیسے واجب یا فرض ہو سکتا ہے؟ پر سنت ہے اور اس کی ترغیب دلائیں. اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے اور وہ فوراً فکر پڑ جاتی تھی نہیں جی وہ 15 شعبان کے روزے کی بات کریں گے تو لوگ شب برات منانا شروع کر دیں گے. یہ تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو کوئی کہنے جی یہ مسلم کی یہ حدیث نہ بیان کریں، لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے. یہ وہی چیز ہے کہ ناک میں مکھی بیٹھے تو ناک ہی کاٹ دو بھائی، مکھی کو اڑائیں آپ. تو یہ جو علماء کے فرقہ وارانہ تعصب پر مبنی رویے ہیں، اب آج تو زیر عتاب اہل حدیث علماء میں، اس کے علاوہ بھی جو بریلوی دیوبندی ان کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اہل تشیع کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. میں سب کو مطلب پرٹیکولر کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ بعض اوقات کسی ایک کا دن ہوتا ہے، آج چونکہ ان کا دن آیا ہوا ہے اور اس کے بعد اب بریلیوں والا معاملہ شروع ہو جائے گا. شب برات کے حوالے سے کوئی روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں، البتہ ایک تابعی کا قول ہے، میں وہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو روزہ ہے اب 1438 ہجری جو یہ سال اب ہے ہجری اعتبار سے، اس میں جو شعبان المعظم 1438 ہجری کا جو 15 شعبان کا روزہ ہے وہ آ رہا ہے 12 مئی 2017 کو. آج 6 مئی 2017 ہے، 12 مئی 2017 جمعے کے دن. اور بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں ذرا وضاحت کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جو ہے وہ جمعے کا روزہ اور اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. لیکن اسی مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں جو میں آگے چل کے وہ حدیث بیان بھی کر دوں گا کہ اگر یہ جو جمعے کا روزہ ہے یہ بیچ میں آ جائے یا کوئی خاص ایک مخصوص ٹائم کے اوپر آ جائے پھر وہ ایکسیپشن ہے. یعنی اگر 10 محرم آ جاتی ہے جمعے والی اجازت نہیں دے رہی ہوتی تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے. +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار اکثر بخاری مسلم. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ، جادو ٹونا وبائی امراض قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف. یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لیں تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہوتی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی. ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے.
فری میں، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں، آپ کو پتا ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کرتے۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کریں، حالانکہ کلمے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی ذکر انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا دیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں اسے بہتر نہ چیز عطا کروں. رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے. وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟
تو تابی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی، تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھتا ہے۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست۔ اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری وظیفہ۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ صلوات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد۔ جزاک اللہ۔